نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین و سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ کو اگر ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے۔ ہمارے چینل دینیات وت تسلیم پر اگر آپ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے، اور اپنے دینی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ ان کا پورا نام زید ابن حارثہ تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے اور قریبی ساتھی بھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے شروعاتی دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خدمت انجام دی اور کئی جگہوں میں شرکت کی۔ کچھ دنوں بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ سے کہا، زید، میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے بھیجے دین کی اشاعت کرتا ہوں، اس کے بھیجے دین کی تبلیغ کرتا ہوں، تم بھی اللہ کے دین میں میرے ساتھ شامل ہو جاؤ اور اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ زید بن حارثہ بولے، میرے مالک، میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے مجھے آپ کی باتوں میں ذرا بھی شک نہیں ہے، آپ مجھے بھی مسلمان کر لیں۔ اس طرح زید بن حارثہ نے بھی بلا تاخیر کیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیش کی گئی اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زید کو بھی مسلمان کر لیا۔ اب 3 بہت قریبی لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے۔ دین کی تبلیغ کا کام بڑی رازداری اور خاموشی سے چپکے شروع ہوا، لیکن یہ بات چھپنے والی تو نہیں تھی۔ دھیرے دھیرے لوگوں کو معلوم ہونے لگا اور سارے مکہ میں چرچا شروع ہو گئی۔ کفار مکہ نے سنا تو سخت ناراض ہوئے اور کھل کر کہہ دیا کہ جو کوئی بھی ہمارے معبودوں یعنی بتوں کی برائی کرے گا، ہم اسے کڑی سے کڑی سزا دیں گے۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ہم تنہا ہیں، کمزور ہیں، مکہ والوں کا مقابلہ کسی طرح بھی ممکن نہیں، پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ ڈرے اور نہ گھبرائے، بلکہ پہلے ہی کی طرح تبلیغ کرتے رہیں۔ یہ ایک ایسی دلیری کی بات تھی جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ ایک اکیلے آدمی کا ساری قوم اور پورے ملک کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا بڑے دل گردی کی بات ہوتی ہے، وہ بھی اس حالات میں کہ نہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ میں تلوار تھی اور نہ تلوار میں یہ طاقت تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوصلوں کو کمزور کر سکے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ہمت کے علاوہ اور کوئی دوسرا ہتھیار موجود نہیں تھا۔ اگر کچھ تھا تو وہ اللہ پر یقین۔ اسی یقین نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بے مثال حوصلہ پیدا کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بھروسے برابر تبلیغ کرتے رہیں، مگر اعلانیہ نہیں، خفیہ طور پر۔ جو آپ کے پاس آتا، چاہے وہ مکے کا ہو یا مکے کے باہر کا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے سامنے بھی اللہ کا کلام پڑھ دیتے، اللہ کا حکم بیان کر دیتے۔ اگرچہ شروع میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تبلیغ کا طریقہ یہی رہا، لیکن اسلام اور مسلمانوں کا ذکر گھر گھر ہونے لگا۔ اس طرح خفیہ طور پر شروع ہوئی اسلام کی تبلیغ دھیرے دھیرے عام ہونے لگی، اور مکہ میں کس طرح اسلام پھیلا اس کے متعلق ہم اگلے ویڈیو میں معلومات حاصل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔